السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑے مولانا صاحب جو ہر وقت ماں باپ کی خدمت کا درس دیتے تھے، اپنی بڑی ماں کو صرف اس لیے اولڈ ہوم چھوڑ گئے کہ ان کو اور ان کی بیوی کو گھومنے کے لیے سوات کغان جانا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد بڑی ماں کو ان کی بیٹی اپنے ساتھ لے گئی، لیکن ماں کی بد دعا میں ایسا اثر تھا کہ مولانا صاحب اور ان کی فیملی کی گاڑی کو پانی کا زوردار ریلا بہا کر لے گیا۔ جبکہ یہ خبر ان کی ماں تک پہنچی تو میرا نام ہاجرہ ہے اور میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ مجھے میری ماں کی بہت یاد آتی تھی کیونکہ میری بھابھی بڑی لاپرواہ تھی۔ میرے بھائی کا نام سلمان تھا، وہ اپنی پسند سے لڑکی لے کر آیا تھا۔ خیر اب بھائی کی شادی کو بھی 5 6 سال ہو گئے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ میری بھابھی کے ناز نخرے ایسے اٹھاتا جیسے ایک دن کی دلہن ہو۔ شکل و صورت کی بھی بھابھی کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ میری ماں ان کے پاس تھی، میں بڑی پریشان رہتی تھی۔ میرا شوہر میری ماں کو اپنے پاس نہیں رکھنے دیتا تھا، وہ کہتا تھا ہم کیوں سنبھالیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک دن مجھے میری بچپن کی سہیلی کی کال آئی جو اسی محلے میں رہتی تھی جہاں میری ماں کا گھر تھا۔ کہنے لگی کہ یار تمہاری امی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزرو تو گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ جب سے گھر بھابھی کے حوالے ہوا ہے ویسے ہی گھر اتنا گندا سا رہتا ہے کہ ہر چیز سے بدبو آتی رہتی ہے۔ فکر نہ کرو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگی نہیں یار، لیکن وہ لوگ تو گھر پہ ہے ہی نہیں۔ میں حیران ہوئی، کہاں گئے ہوئے ہیں؟ کیونکہ جب بھی کہیں جاتے میری ماں کو تو ساتھ لے کر جاتے نہیں تھے، اس لیے میں سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور میں نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ جا کے چیک کروں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی تھے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے امی کے گھر جانا ہے۔ وہ بولا روز روز کی امی امی تمہیں اپنے میکے کی بڑی ہے۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنے بیٹے کو تیار کر کے رکشہ لیا اور امی کے گھر کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں دل بہت گھبرا رہا تھا، بار بار دل میں خیال آ رہا تھا کہ کہیں کوئی بڑی بات نہ ہو۔ گھر کے قریب پہنچی تو محلے میں کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں جنہیں نے مجھے دیکھ کر نظریں چرائیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دروازے کو دھکیلا تو وہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا، شدید بدبو کا سامنا ہوا۔ میں نے ناک پر دوپٹہ رکھ کر اندر قدم رکھا تو ہر چیز بکھرتی چلی گئی تھی، اور گھر میں ایک بو کا عالم تھا اور امی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں کمرے کمرے جا کر امی کو آوازیں دینے لگی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ کچن کی طرف گئی تو دیکھا چولہا بجھا ہوا تھا اور برتنوں میں پرانے کھانے کے آثار تھے، اور فرش پر جگہ جگہ میل جمی ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید امی کسی ہمسائے کے ہاں ہوں گی، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر میں نے سوچا واش روم دیکھوں۔ جیسے ہی میں نے غسل خانے کو کھولا میری چیخ نکل پڑی۔ باتھ روم میں ایک بلی پڑی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے یہ بدبو آ رہی تھی۔ گھر کی حالت یہ دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ شاید کافی دنوں سے یہاں پر تھے ہی نہیں۔ لیکن پھر میری ماں کہاں تھی؟ لیکن وہ کبھی بھی میری ماں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ بھائی صاحب کو فون ملایا، بھائی صاحب تو یہاں پہ رہ کے بھی میرا فون نہیں اٹھاتا تھا، لیکن دعا تھی کہ آج فون اٹھا لے۔ اس نے حسب معمول میری کال نہیں سنی۔ بھابھی کو فون ملایا تو پتہ چلا یہ نمبر ہی بند جا رہا ہے۔ اب کیا کرے اور کیا نہ کرتی، کدھر جاتی؟ بھابھی کی ایک بہن تھی، وہ بھی بڑی بدتمیز عورت تھی۔ سوچا کہ چلو اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ جب اس کا فون کیا تو وہ کہنے لگی ہاں ہاں وہ لوگ تو گھومنے پھرنے ناران کاغان گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ناران کاغان گئے ہوئے ہیں؟
پھر میری ماں کو ساتھ لے کر گئے ہیں؟ وہ کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتہ، پر وہاں سے ان کی تصویریں آ رہی ہیں، اسٹیٹس وغیرہ دیکھ رہی ہیں، وہ بڑے خوش پھر رہے ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا اور سوچنے لگی کہ میری ماں تو ٹھیک سے چل پھر بھی نہیں سکتی، ان کا تو اتنا خیال کرنا پڑتا ہے، ان کو تو اپنے ساتھ تو نہیں لے کر گئے ہوں گے۔ تو پھر آخر میری ماں کہاں تھی؟ میں 2 3 دن اتنی پریشان رہی، میں ہی جانتی ہوں۔ پھر بالآخر مجھے میرے بھائی کی طرف سے کال موصول ہونے کی خوشخبری مل گئی۔ میرے لیے تو خوشخبری تھی، جو کال ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے کہا کہ گھر میں سے بدبوئیں آ رہی ہیں، تم لوگ گھر پہ نہیں ہو، ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا ماں ہمارے ساتھ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ماں کہاں ہے؟ تو کہنے لگا وہ تو ان کو میں چھوڑ آیا ہوں کسی رشتہ دار کے گھر میں۔ میں نے کہا کہ کس رشتہ دار کے گھر میں؟ مجھے بھی تو بتا دو، تمہارے اور میرے رشتہ دار تو ایک ہی ہے نا، پتہ تو چلے کہ کس رشتہ دار کے گھر چھوڑا ہے۔ تو کہنے لگا وہ تو مجھے ابھی نہیں پتہ، میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد فون کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سے فون کاٹ دیا اور اس کے بعد میرا موبائل فون نہیں اٹھایا۔ میں بڑی پریشان ہو گئی، اور کہ یہ دونوں کو اپنی مستیوں میں تھے، لیکن میری ماں کہاں تھی؟ بہت پتہ کرنے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد، اپنے شوہر سے بھی باتیں سننے کے بعد کہ اپنے گھر کے مسئلے ختم نہیں ہوتے جو تم ایک نئی مصیبت بنائی ہو، تمہاری ماں کہاں گئی؟ پھر بالآخر مجھے پتہ چل ہی گیا، خبر مل ہی گئی۔ پتہ چلا تھا کہ میرے سفید خون والے بھائی نے ماں کو ایک اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا تھا۔ وہاں کا پتہ مل گیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر میں وہاں چل پڑی۔ وہاں جا کر دیکھا تو بڑی عجیب سی جگہ تھی۔ اولڈ ہاؤس تو یہ تھا ہی، لیکن شاید یہ کوئی سرکاری ادارہ تھا، یہاں تو جیل والا ماحول لگ رہا تھا۔ باہر بوڑھی عورتیں بیٹھ کے اپنے کپڑے خود دھو رہی تھی، کھانا پک رہا تھا، لیکن یہاں پر صرف گندگی ہی گندگی تھی، چوہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہیں پہ کھانا پکایا جا رہا تھا، کمرے میں ایسے گندے جیسے صرف جھاڑو لگایا جاتا ہو، لیکن پانی کا پونچا کبھی نہ لگایا گیا ہو۔ دیواریں سیرن سے بھری پڑی تھی، فرش پہ میل جمی ہوئی تھی، ہر طرف عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ عورتیں بھی جیسے دنیا سے کٹی ہوئی تھی، کسی کی آنکھیں خشک تھی، کسی کی زبان بند، کسی کے ہاتھ کانپتے تھے، اور کوئی چپ چاپ دیوار کو دیکھتی جا رہی تھی۔ سٹاف کے رویے سے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب قیدی ہوں۔ میں نے کاؤنٹر پر جا کر کہا کہ میری ماں یہاں ہے، ذرا جلدی سے بلا دیں۔ تو ایک عورت نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا اتنی ماں پیاری تھی تو یہاں چھوڑ کر کیوں گے؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ یہ فیصلہ میرا نہ تھا بلکہ میرے بھائی کا تھا، اور اس نے بھی چپکے سے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں تو خود ابھی یہ سب سن کر پاگل ہونے کے قریب ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ماں میری کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ ان کے چہرے پر حیات کا سایہ تھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں سامنے کھڑی ہوں۔ میں ماں کے گلے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میری ماں کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو یہاں کون چھوڑ گیا ہے؟ یہاں مجھے یہ سب پتہ تھا، لیکن میری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ کہنے لگی وہی چھوڑ گیا جس کی پیدائش پر میں سب سے زیادہ خوش ہوئی تھی، جو میرے دل کا ٹکڑا تھا، وہی مجھ سے منہ موڑ گیا۔ کہتا ہے کہ ہم سیر کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، 10 دن کے بعد آ کر لے جائیں گے۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ میری ماں کی حالت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ان کے چہرے پر ہڈیوں کا سا نقش بن گیا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تو وہ بھی جل چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا یہ کیسے جل گیا؟ تو کہنے لگی کچن میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جب کھانا پکا رہی تھی تو گرم دیگچی میرے ہاتھ پر آ گری۔ یہاں یہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بزرگوں کی جگہ یہاں تو پھر بھی آپ لوگوں سے بس کام کرواتے ہیں۔ وہ کہنے لگی یہ تو ایسی جگہ ہے بیٹا جہاں عزت نہیں، صرف گزر بسر ہوتا ہے، لیکن تو بھی مجھے نہیں لے کر جائے گی نا، کیونکہ تیرا شوہر تو مجھے نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے ان کی بات سنتے ہی کہا ماں اب میں آپ کو لے کر جاؤں گی، چاہے میرا گھر رہے نہ رہے۔
میری چھت چھن جائے، لیکن میں اپنی ماں کو اس جہنم سے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر باہر آ گئی۔ رکشے میں میرے کندھے سے لگی بیٹھی تھی اور راستے بھر ان کے ہاتھ سہلاتے رہی اور اپنے آنکھوں کے آنسو پوچھتی رہ گئی۔ گھر پہنچی تو ماں کو بستر پر بٹھا دیا، ان کے ہاتھ پاؤں دھلائے، کھانا دیا، نہانے کو کہا۔ جب وہ سو گئیں تو شوہر کمرے میں آئے، کہنے لگا کہ اب کیا یہ یہاں پر رہیں گی؟ تم نے اپنے بھائی کے سر سے یہ مصیبت اتار اور اپنے گلے میں باندھ دی۔ میں نے خاموشی سے کہا کہ یہ مصیبت نہیں ہے، ماں ہے میری۔ آج پہلی بار میں نے اپنی آواز اونچی کی اور شوہر کو جواب دیا۔ وہ غصے میں بولا، پھر ماں کو بٹھا کے پالو، میری طرف سے تم فارغ ہو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا چھوڑ دو، لیکن یاد رکھنا جب شادی ہوئی تھی تب بھی 15 سال بڑے تھے مجھ سے، اور اب بھی 7 سال ہو گئے ہیں اس شادی کو۔ 45 سال کی عمر میں اس شکل و صورت کے ساتھ آپ کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ یہ میں ہی ہوں جو آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں اور کم کر رہی ہوں۔ اس بات پر وہ غصے سے بھر گیا، لیکن چپ ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا نہ مجھ جیسی بیوی اسے دوبارہ ملے گی اور نہ کسی کو وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ میں خاموشی سے اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کی ٹانگیں دبانے لگی اور ساتھ ہی ساتھ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے، جنہیں میں روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہیں پا رہی تھی۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ میرا بھائی ایک مولانا صاحب تھا جو ہمیشہ خطبے میں ماں باپ کی خدمت کی باتیں کرتا تھا، جو لوگوں کو بتاتا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو یہ کہتا تھا کہ ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کی باتیں سن کر لوگ اس پر فدا ہوتے تھے۔ اس کو بڑا نیک اور پارسا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ جمعے کے دن جب وہ مسجد میں بولتا تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آنسوؤں میں آنسو لیے اس کی باتوں کو سنتے اور دعائیں دیتے، اور میرے شوہر بھی اس کا دوست تھا۔ اسی دوستی کی بنیاد پر اس نے میرا رشتہ مانگ لیا اور میرے بھائی نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہ تھا، وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا، صورت میں کمتر تھا اور سوچ میں تنگ نظر تھا۔ بھابھی نے 2 نمبر رکھے ہوئے تھے، ایک نمبر پر انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تھا، حالانکہ میرا ان کے ساتھ کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں تھا اور نہ میں نے کبھی بدتمیزی کی، نہ ان کی برائی کی، نہ ان سے کچھ مانگا، صرف یہی کہتی تھی کہ میری ماں کا خیال رکھا کرو۔ جب میں نے ان کی بہن سے کہا کہ جو سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں وہ دراصل مجھے بھیج دینا، تو اس نے جیسے ہی تصویریں بھیجی تو میں حیران رہ گئی، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ لوگ تو وہاں جا کے اپنی تہذیب اور شرافت بھول گئے تھے۔ میرا بھائی جس کی ہر بات میں اسلام ہوتا تھا، جس کے ہر جملے میں پردے کی تلقین ہوتی تھی، جو وہ ہر وقت کہتا رہتا تھا کہ بھائی کہ عورت کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، وہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ رہا تھا جو جینز پہن کر کھڑی تھی، جس کے سر پر دوپٹہ تک نہ تھا اور عجیب و غریب انداز میں تصویریں بنا بنا کر پوسٹ کر رہے تھے۔ ایک دو تصویروں میں وہ دونوں پہاڑ کے کنارے پر کھڑے تھے اور وہ ہنس رہی، جبکہ ماں یہاں اولڈ ہومس میں رو رہی تھی۔ میرے دل میں آگ لگ گئی، میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور سوچنے لگی کہ انسان کی اصل حقیقت صرف تب سامنے آتی ہے جب اس کا اختیار ہوتا ہے۔ جب میری ماں سو کر اٹھتی تو میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں ایسی نوبت کیسے آ گئی آپ کے ساتھ؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں تو جب بھی آتی تھی آپ کہتی تھیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور لمبی سانس، اور جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر میں اندر سے ٹوٹ گئی اور میں حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ لوگ میرا خیال نہیں کرتے تھے، ہاجرہ۔ میں نے کبھی بھی ان کے آگے زبان نہیں کھولی، کبھی شکایت نہیں کی، بس یہ سوچ کر چپ رہی کہ شاید کسی دن میرے بیٹے کو احساس ہو جائے گا
شاید میری بہو کو رحم آ جائے گا، لیکن وقت گزرتا چلا گیا اور میرے لیے دن رات جیسے ایک ہو گئے۔ مجھے وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا تھا، کبھی ناشتہ ہوتا ہی نہیں تھا، تو کبھی دن کا کھانا رات میں ملتا تھا، کبھی وہ بھی باسی ہوتا تھا جو بچے کچے سالن میں سے نکال کے پلیٹس میں ڈال کے رکھ دیتے تھے اور خود باہر سے ہوٹل کا گرم گرم کھانا منگوا کر مزے سے کھاتے پیتے تھے۔ ہاجرہ میں دیکھتی رہتی تھی، ان کے چہرے پر خوشی اور میرے دل میں دکھ کی ایک لہر سی اٹھتی تھی۔ مجھے دوا کی سخت ضرورت تھی، میرے ہاتھ میں درد رہتا تھا، جوڑوں میں تکلیف رہتی تھی، لیکن مجھے دوا کے پیسے بھی نہیں دیے جاتے تھے۔ کہتی تھی کہ اماں زیادہ بیمار ہو تو خود ہسپتال چلی جایا کرو۔ میں کہاں جا سکتی تھی، کون میرے ساتھ جاتا؟ میرے کمرے میں جھاڑو کبھی کبھار ہی لگتا تھا، اور صفائی تو جیسے ان کے نزدیک کوئی ضروری چیز ہی نہیں تھی۔ میرا بستر گندا رہتا تھا، چادر میلی ہوتی تھی، میرے کپڑے بھی ہفتوں دھلے بغیر پڑے رہتے تھے۔ کہتی تھی اماں خود دھو لیا کر، تم بھی تو فارغ ہی دن بھر کرتی ہی کیا ہو؟ میں خود اپنے کپڑے دھوتی اور پھر گیلی چادر بستر پر بچھا دیتی۔ وہ سستی بھی تھی اور نیت کی صاف بھی نہیں تھی۔ مجھ سے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کروائے جاتے تھے، وہ سبزی کاٹنا ہو یا برتن سمیٹنا ہو، چاہے وہ چیزیں ترتیب دینا ہو یا کسی کام میں ہاتھ بٹانا ہو۔ تو وہ ایک دن میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور جب دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں چپ چاپ لیٹی تھی، ان دونوں کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں یعنی تیرا بھائی اور تیری بھابھی آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے کچھ سنائی دیا۔ کہہ رہے تھے ماں کا کیا کریں، کب تک رکھیں اس کو، کبھی دوا کے لیے پیسے مانگتی ہے، کبھی کھانے کے لیے فرمائشیں کرتی ہے، اب ہمیں تو اور کام کاج بھی کرنے ہیں، جانا ہوتا ہے، بچوں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، تو یہ کاموں میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو میری بھابھی کہنے لگی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ایک دن اماں کو بہانے سے کہیں گھمانے کا کہہ کر اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں، پھر کون سا واپس یہاں لانا ہے؟ کوئی پوچھے گا تو کہیں گے کہ وہ خود گئی ہے، یا باپ کہہ دیں گے کہ کہیں کھو گئی ہے۔ مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ ہاجرہ میں کام گئی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا اپنا بیٹا میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے جس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا دیا تھا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے دودھ کا طلبگار ہوتا تھا، وہ آج مجھے یوں دھتکارنے کی باتیں کر رہا تھا، اور وہ عورت جسے میں اپنے بہو بنایا تھا، وہ اس سازش میں برابر کی شریک تھی۔ ہاجرہ اگر وہ مجھے لینے نہ آتی تو میں وہیں پڑی رہتی، شاید کسی دن خاموشی سے مر جاتی، شاید میری لاش بھی کئی دن کے بعد ملتی۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ نہ عورت تھی، نہ عزت تھی، نہ عزت دار لوگ تھے، وہاں کے کمرے گندے تھے، کھانے میں کیڑے تھے، اور بوڑھیاں روتی تھیں۔ ہر رات کسی نہ کسی کی سسکیاں سنائی دیتی تھی، کسی کو دوا نہ ملتی، کسی کو روٹی نہ ملی۔ ہاجرہ وہ جگہ جہاں جنگ جیتے تھے، جیتے جی میں قبرستان میں چلی گئی تھی، لیکن تو آ گئی ہے، تو نے مجھے نکال لیا ہے۔ تو نہ آتی تو میں وہیں پڑی رہتی، شاید میری روح بھی وہیں تڑپتی اور کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ میں نے اماں کی باتیں سنی تو میرے دل پر جیسے ہتھوڑے پڑنے لگے، مجھے دکھ ہوا، غصہ آیا، شرمندگی ہوئی، لیکن میں نے اماں سے کہا اماں وہاں تو میں آپ کو کبھی نہیں جانے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے پاس خود کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن آپ کا سایہ میرے سر پر رہے گا، تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ پر میری ماں نے آنکھوں میں نمی لیے کہا کہ ہاجرہ یہاں رہوں گی تو تیرا گھر خراب ہو جائے گا، تیرا شوہر پہلے ہی ناراض ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا کہ میں یہاں رہوں۔ میں نے کہا ماں جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، میں نے پہلے بھی بہت کچھ سہا ہے، اب اگر گھر میں ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو واپس اس گندگی میں نہیں چھوڑ سکتی۔ میری ماں خاموش ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری آنکھوں بھی بھر آئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، دونوں کے درمیان
دل میں ایک جیسا ہی درد تھا۔ آگے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، کوئی ٹھکانہ تھا نہ کسی سے امید، لیکن میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا کہ جیسے بھی ہو میں اپنی ماں کی خدمت کروں گی، ان کے لیے ہر مشکل برداشت کروں گی۔ اور ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی ایسا کیسے کر سکتا ہے، جو قرآن سناتا تھا، جو لوگوں کو دین سکھاتا تھا، وہ ماں کو یوں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بہن کو دھوکہ دے گیا، وہ دوغلا پن دکھا گیا، وہ جینز پہن کر تصویریں بنوانے والا عالم کیسا عالم تھا جو ماں باپ کی آہوں سے غافل تھا، جو بہن کی بے بسی سے ناواقف تھا، وہ کیسا بیٹا تھا جو اپنی ماں کو گندے بستر پر چھوڑ آیا، وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن سے نظریں چرا گیا۔ میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو گئی، لیکن اس رات نیند کسی کی آنکھ میں نہیں آئی۔ ماں بھی جاگتی رہی، میں بھی آنسو پونچھتی رہی، اور صبح کی اذان تک دونوں کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ اگلے دن میرے شوہر سے میری سخت بڑی لڑائی ہوئی۔ یا تو میں اس کی زندگی میں کوئی عورت تھی اور اسے بہانہ مل گیا، اس نے کہا اپنے بچے بھی اٹھاؤ اور اپنی ماں کو بھی اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے معافی بھی مانگی، لیکن اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میری ماں پھر سے پریشان ہوگی، میں تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے، ہمیں کوئی اور راستہ ہی نظر نہیں آیا، لیکن یہ گھر تو بھائی کا تھا، اور جب وہ لوگ واپس آتے تو یہاں سے بھی ہمیں نکال دیتے۔ خیر میں نے سارا گھر صاف کیا، کچن میں کچھ راشن پڑا تھا، اس سے کھانا بنایا، بچوں کو بھی کھلایا، ماں کو بھی۔ میری مجبوری اور حالت دیکھ کر میری ماں نے بھی کہا کہ خدا ذلیل کرے ایسے بیٹے کو جو اپنے گھر کی عورتوں کا سہارا نہ بن سکے۔ میری ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر بد دعا دی، اور میں اس وقت ماں کے قدموں میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو شوہر کا کوئی فون آیا، اور نہ ہی کوئی پیغام، اور نہ ہی کسی قسم کی وضاحت کہ آخر اس نے ہمیں کیوں نکالا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے سب کچھ بھول گیا تھا، جیسے برسوں کی رفاقت کا کوئی مول ہی نہ ہو۔ شاید عورت کی ذات ہی یہی قسمت ہے کہ جب تک مرد کا دل چاہے وہ ساتھ رکھے، جب دل بھر جائے تو نکال دے۔ میں اپنے بچوں کو دیکھتی اور روتی، کیونکہ وہ بھی سوال کرتے کہ ابو کہاں ہیں۔ ان کو کیا بتاتی کہ ان کے ابو نے خود ہمیں بے دخل کر دیا ہے۔ دن چڑھتا، سورج نکلتا اور غروب ہو جاتا، لیکن میری زندگی میں اجالا نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ 3 4 دن گزر گئے، نہ بھائی کا کچھ پتہ چلا، نہ ہی بھابھی کا۔ میں نے پھر سے بھابھی کی بہن کو کال کی تو اس نے کہا کہ نہیں، میری تو خود 3 4 دن سے بات نہیں ہوئی، اور کوئی اسٹیٹس بھی نہیں لگا، نہ ہی کوئی میسج آیا ہے، نہ ہی کوئی کال ملی ہے۔ تو میں تھوڑا سا گھبرا گئی، لیکن دل کو سمجھا لیا کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوں، کیونکہ وہ اکثر ناران کا گان کا پلان بناتے رہتے تھے۔ میں نے بچوں کو سلا دیا اور خود بھی ماں کے پہلو میں لیٹ گئی۔ رات بھر نیند نہیں آئی، دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ اگلے دن میں نے ناشتے کے بعد صحن میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی، اور میرا موبائل فون سامنے پڑا تھا۔ ایک دم سے میری نظر موبائل فون پر پڑی، اور میں نے جیسے ہی اسکرین پر تصویر دیکھی تو میرے جسم میں جھجری سی دوڑ گئی، کیونکہ وہاں ایک تصویر اور ایک خبر لگی تھی جس میں لکھا تھا کہ ناران کا گان سیر پر جانے والی فیملی کی گاڑی کھائی میں جا گر کر تباہ ہو گئی۔ میاں بیوی اس دنیا میں سے چلے گئے، اگر کوئی جانتا ہے تو فوراً سے رابطہ کرے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے تصویر پر انگلی رکھی، اور جیسے تصویر کھلی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تصویریں میرے بھائی اور بھابھی کی تھیں، وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور بچے نیچے کنکریوں میں ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میرے جسم کا خون خشک ہو چکا، زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ماں بھاگ کر آئی، پوچھا کیا ہوا۔ میں نے بس اتنا کہا، امی بھائی اور بھابھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، یہ تو اللہ کی رضا ہے، اور پھر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔
کہ جس ماں نے ان کو پالا پوسا تھا، جن کی گود میں چلنا سکھایا تھا، آج اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں۔ ماں جیسے پتھر بن چکی تھی، شاید اب دکھ اس کے اندر جم چکے تھے، یا شاید اس کی دعائیں کب کی ختم ہو چکی تھی۔ وہ صرف تقدیر کو تسلیم کر چکی تھی، اور میرے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور روتی رہی، کیونکہ وہ بھائی جس نے ہمیں پالا پوسا تھا، جس نے بچپن میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، آج خود خاموشی سے ہم سے جدا ہو گیا۔ نہ کوئی الوداع کہا، نہ کوئی وصیت کی، نہ ہی کسی کا ہاتھ تھاما۔ ایک لمحے میں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرا شوہر تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ ساتھ دے سکتا۔ میں نے کزن کو منت سماجت کر کے راضی کیا وہ میرے ساتھ جائے اور میت وصول کرے۔ ہم دونوں ہسپتال پہنچے، دونوں کی میتیں سرد خانے میں موجود تھیں۔ جب ان سفید چادروں میں لپٹے اپنے پیاروں کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ منظر میری آنکھوں میں آج بھی زندہ ہے۔ میں اپنی ماں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، وہ بھی سہمی ہوئی تھی۔ جب میتیں گھر لائی گئیں تو محلے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ میرے شوہر نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک کونے میں کھڑا تماشائی بن کر سب کوئی دیکھتا رہا۔ میری ماں نے بہادری دکھائی، وہ تو صدمے سے چور چور تھی، مگر پھر بھی دوسروں کے سامنے مضبوط بن کر کھڑی رہی۔ ہمیں کہا گیا کہ جلدی جلدی تدفین کر دیں، کیونکہ میتیں کئی دن کی پرانی ہو گئی تھی اور حالت زیادہ بہتر نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت دونوں جنازے اٹھائے گئے اور دونوں ایک دو گھنٹے کے مٹی کے حوالے کر دیے گئے۔ محلے کے لوگ بھی افسردہ تھے، بھائی کے گھر، بھابھی کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی پریشان تھے کیونکہ ان کی بیٹی بھی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر افسوس اور دکھ کے سائے تھے۔ میں اور میری ماں جب تنہا ہوئیں تو ہم خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ میتوں کے بعد گھر سنسان لگنے لگا، ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر چیز ان کی یاد دلاتی رہ گئی۔ کن دن تک ہم خود اسی کیفیت میں مبتلا رہے تھے اور بار بار آنکھوں میں آنسو لیے بہتے رہتے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور ایک اور دن مجھے قانونی طور پر پتہ چلا کہ اب اس گھر کی مکمل وارث میں ہوں، کیونکہ میرے والد نے ایک وصیت چھوڑی تھی جس میں لکھا تھا کہ ان کے بعد یہ جائیداد صرف اور صرف ان کی بیٹی اور نواسوں کی ہے۔ میرے بھائی نے تو اپنی زندگی میں میرا حصہ کھا لیا تھا، لیکن اب وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ جو گھر 12 مرلے کا تھا، جس کی قیمت اس زمانے میں بھی بہت زیادہ تھی، 1.5 کروڑ تھی، اب میرے نام ہو چکا تھا۔ جب یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہوئی اور یقین ہو گیا، یہ تو واقعی اب گھر کی مالکن بن گئی، یہ تو وہ گھر چھوڑ کر بھی جا چکا تھا۔ اب دوڑا چلا آیا اور اپنی اوقات بھول کر اس نے معافی مانگی، آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا، تو میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے اسے دیکھا، پھر سوچا واقعی یہ میرے بچوں کا باپ ہے اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، اکیلے پالنا میرے بس کا بات نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور اسے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ واپس تمام سامان کے ساتھ گھر گیا اور ایک بار پھر ہم اکٹھے رہنے لگے۔ میرے بھائی نے اپنی زندگی میں ایک کاروبار میں سرمایہ لگایا تھا، اس کاروبار سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم آتی تھی اور وہ تمام پیسے میں اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ میری ماں ایک ایماندار اور محبت کرنے والی خاتون تھی، وہ کچھ بھی میرے بچوں کا حق مارنے والی نہیں تھی، اور وہ ہر مہینے ان پیسوں سے ہمارے لیے راشن منگواتی، پھل فروٹ لے آتی، کبھی بچوں کے لیے کپڑے خریدتی، کبھی میرے لیے کچھ لے آتی۔ گھر کا ماحول پہلے کے جیسا خالی اور افسردہ نہ رہا تھا، ماں کی موجودگی نے سب کچھ سنبھال لیا، اور مجھے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے لیکن اب ہماری زندگی سنورنے لگی تھی۔ پہلے جو مشکلات تھیں وہ کم ہو گئیں، ہمیں کھانے پینے کی پریشانی نہیں رہی تھی، بچوں کی ضروریات بھی پوری ہونے لگی۔ میری ماں ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑی رہی، وہ دن رات میری مدد کرتی، میری ہمت بڑھاتی۔ میری ماں میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ وہ اکثر کہتی، بیٹی میں جانتی ہوں تیرے ساتھ زندگی ہے، اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اب اللہ نے تجھے یہ گھر دیا ہے اور یہ بچے دیے ہیں، ان بچوں کی خاطر اب ہمت سے جینا۔ ان کی باتوں سے حوصلہ پاتی اور سوچتی کہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کا فائدہ نہیں،
آگے دیکھنا ہے، بچوں کے مستقبل کی خاطر خود کو سنوارنا ہے۔ اب میرے بچے بھی کچھ بدل چکے تھے، وہ کام پر جانے لگے اور تھوڑا بہت کمانے لگے۔ اگرچہ وہ پہلے جیسے غیر ذمہ دار سے بھرے انسان تھے، لیکن شاید زندگی کے حالات نے انہیں سکھا دیا کہ گھر کیسے سنبھالے جاتے۔ میں نے بھی دل بڑا کر کے ان کے ساتھ سلوک بہتر رکھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر گھر کو چلانا ہے تو لڑائی جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جھگڑوں سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار پھر یوں زندگی اپنی رفتار پر واپس آ گئی۔ حالات پہلے جیسے نہ رہے، لیکن اتنے برے بھی نہیں رہے تھے۔ میرے بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی، جس نے مجھے سب کچھ لوٹا دیا۔ اگرچہ میری قربانیاں بہت بڑی تھیں، لیکن ان کا حوصلہ مجھے مل رہا تھا، اور مجھے یہی لگتا تھا کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو انسان اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے آسانیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہ صرف ان کے لیے ایک زندگی نہیں لاتی، بلکہ اپنی ساری زندگی ان کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ وہ ان کے رونے پر جاگتی ہے، ان کے ہنسنے پر مسکراتی ہے، ان کے درد پر تڑپتی ہے، ان کی بھوک پر خود کا نوالہ روک لیتی ہے، ان کے سکھ کے لیے خود دکھ سہ لیتی ہے۔ اس کا دل صرف اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کے خواب، اس کی خواہشیں، اس کی دعائیں سب اپنی اولاد کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ماں اپنے ہاتھوں کی نرمائی، اپنے چہرے کی رونق، اپنے کمر کی طاقت، آنکھوں میں کی بینائی، اپنے نیند، اپنا سکون، اپنا لباس، اپنا کھانا، سب کچھ اولاد کی پرورش میں لٹا دیتی ہے۔ وہ اس وقت بھی مسکراتی ہے جب وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ بچوں کو اپنے آنچل میں کی چھاؤں میں پناہ دیتی ہے، اور خود دھوپ میں جلتی ہے۔ وہ خود بھوکی رہتی ہے، مگر بچوں کا پیٹ بھرا ہوا دیکھ کر شکر ادا کرتی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچوں پر کوئی آنچ آئے، کوئی تکلیف آئے۔ وہ ہر قدم پر ان کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ لیکن جب وہی بچے جن کے لیے اس نے اپنا سب کچھ وار دیا ہو، اس کی عزت کا خیال نہ کریں، اس کا حال نہ پوچھیں، اس کے بیمار جسم کی دوا کا بندوبست نہ کریں، اس کے کپڑے صاف نہ کریں، اس کی بستر کی صفائی نہ کریں، اسے وقت پر کھانا نہ دیں، اسے آرام میں خلل سمجھیں، اور جب وہ کمزور ہو جائیں تو اسے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکالنے کی بات کریں، تو پھر اس ماں کے سینے سے جو آہ نکلتی ہے وہ سیدھی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کیونکہ ماں کے دل سے نکلنے والی دعا اور بد دعا میں بہت فرق نہیں ہوتا، دونوں میں آنسو ہوتے ہیں، دونوں میں درد ہوتا ہے، دونوں میں تڑپ ہوتی ہے، لیکن دعا میں امید ہوتی ہے، اور بد دعا میں ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، جس سے اولاد کے لیے ماں نے دنیا کی نظروں میں خود کو فراموش کر دیا، اور جس کے لیے ہر قربانی دی۔ جب وہی اولاد اسے اولڈ ہاؤس جیسی جگہ پر پھینکنے کا سوچے تو ماں کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ وہ ماں کیسے بد دعا نہ دے؟ وہ ماں جو ہر روز دروازے کی طرف امید سے دیکھتی ہو، آج میرا بیٹا مجھ سے سینے سے لگائے گا، آج میری بہو مجھے دوا دے گی، شاید آج کوئی میرے پاس بیٹھے، شاید آج کوئی مجھ سے حال چال پوچھے۔ اور جب وہ سب کچھ خواب بن جائے، پھر وہی ماں جو دعا کے وقت رب سے اولاد کے حق میں آنسو بہاتی تھی، وہی ماں بد دعا کے لیے اس رب کے سامنے فریاد لے کر جاتی ہے۔ اور جب ایک مظلوم اپنے ماں رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے تو پھر ظالم اولاد کو کسی اور کی سزا کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ماں کی بد دعا ہی کافی ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی ماں کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو ماں کو وقت پر کھانا نہیں دیتے، جو دوا دارو نہیں دیتے، ان کے کپڑے صاف نہیں کرتے، جو اسے گھر کے کاموں میں لگاتے ہیں اور پھر اسے اپنے گھر سے نکالنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، وہ یہ نہ بھولیں کہ اماں کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ پھر بھی اسی کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا ہے، اور جس گھر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے وہاں سے سکون اٹھ جاتا ہے، وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، وہاں سے دعاؤں کا حالہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخری بات یہی کہنا چاہوں گی، جس طرح
ماں کی دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں، اس طرح ماں کی بد دعائیں بھی عرش ہلا دیتی ہیں، کیونکہ ایک ماں نے اپنی اولاد کے لیے جتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں اتنی قربانیاں کسی اور نے نہیں دی ہوتی۔ اپنے جسم سے لے کر اپنی راتوں کی نیندوں تک وہ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، اور ایسی اولاد جب اسے بوجھ سمجھے اور بہانہ لگا کے کہیں دور پھینک آئے تو پھر اس ماں کے دل سے بد دعا نہ نکلے تو اور کیا نکلے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔